میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بڑے بڑے کمالات دکھائے. آپ فرماتے ہیں اگر میرے آقا یہ کمالات نہ ہی دکھاتے تو حسن مصطفیٰ ہی بہت بڑا کمال تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے نا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جاتے ہیں پوچھتے ہیں اگر وہ نشانیاں ٹھیک ہے نہیں کوئی گل نہیں ساڈے واسطے قابل احترام ہے تہاڈی صحت ساڈے واسطے بڑی بس دعا فرما سو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلتے ہیں حضور سے سوالات کریں گے. اگر وہ نشانیاں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اگر وہ ساری پائی گئیں تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا ورنہ پھر واپس آ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن سلام چلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے. یہودیوں کا قافلہ بھی ساتھ ہے. میرے آقا سامنے تشریف فرما تھے. اب توجہ میری طرف. حضور سامنے تشریف فرما تھے بس یوں دیکھا نا تو پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ آپ نے اعلان کیا تو وہ یہودی کہنے لگے اے عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہتا تھا میں پہلے سوالات کروں گا پوچھوں گا جب میرا تعارف ہوگا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں. اگر اللہ کے سچے رسول ہیں وہ نشانیاں موجود ہیں تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. ابھی تو نے بات ہی نہیں کی پہلے کلمہ پڑھ کے گواہی دے رہا ہے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا فلما رأیت وجہہ جو میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھا ہی نہیں. جو میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھا ہی نہیں. عرفت انہ وجہہ میں نے پہچان لیا ہے. لیس بوجہ الکذاب اتنا حسین و جمیل چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جس نے بھی دیکھا ہے یہی اعلان کیا ہے حضور بے مثل و بے مثال ہیں. جس نے بھی دیکھا ہے یہی کہا ہے حضور بے مثل و بے مثال ہے. اگر واقعات پہ غور کرتے جائیں پوچھتے جائیں تو حضرت حسان سے نہ پوچھ لیں. اگر آپ کہتے کیونکہ دیر کافی ہوگی میرا خیال آپ بھی ذرا تھکاوٹ سی محسوس کر رہے ہیں. حضرت حسان سے نہ پوچھ لیں میں بتاؤ حضور کیسے ہنسی تھے. ہائے ہائے جب دیکھنے والے کہیں کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں. اب کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی سے سن کے کہے وہ ہم جیسے ہیں عقل کا علاج کرا. دیکھنے والے کہتے ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار نے بلایا نا حضرت حسان کو آؤ نا حسان ذرا میری نعت تو پڑھ کے سناؤ نا. مگر آپ کیا حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ نے حضور کی بارگاہ میں اشعار پڑھے اور کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں. دیکھتے تو ہوتا تو. ہر صحابی یہ کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. نہ ہم نے حضور سے پہلے ایسا ہنسی دیکھا نہ ہماری آنکھوں نے حضور کے بعد کوئی ایسا ہنسی دیکھا. اللہ نے محبوب کو بنایا یہ آئیے ذرا پھر صرف حسن مصطفیٰ پہ بات کرنی ہے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے. حضرت عبداللہ بن طارق آپ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اور مدینہ شریف کے قریب ہم نے جا کے قیام کیا. ہم نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو حضور تشریف لے آئے. ہمارے خیمے لگے ہوئے ہیں اور سرکار کی ایک اونٹ پہ نظر پڑی. یہ اس کا بخت ہے.
جس پہ بھی حضور کی نظر ہو جائے، یہ اس کا وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ تم نے فروخت کرنا ہے؟ یہ حضور کر رہے ہیں، ابھی وہ جانتے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، سونے الفاظ ہیں، تاکہ حضور کی شان و عظمت بھی ملحوظ میں رکھیں۔ حضور ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، قیمت طے ہو گئی، اتنی کھجوریں آپ دیں گے اور اونٹ آپ کا ہو گیا۔ عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں جب ہمارا سودا طے ہو گیا نا تو حضور نے اونٹ کی مہار پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ حضور چلتے گئے، جب شہر میں داخل ہو گئے اب آگے مکانوں کی اوٹ بھی آ گئی۔ اب ہم سوچنے لگے یار ہم تو اسے جانتے نہیں، ہم اسے پہچانتے نہیں، اونٹ ہمارا لے گئے، اب پتہ نہیں پیسے ہم جو لیں یا قیمت لیں تو کیسے جا کے پوچھیں کون ہے جس کے ساتھ ہمارا سودا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں اب ہمارے آپس میں یہ بات ہو رہی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں یار تم نے اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، اب بتاؤ قیمت ہمیں کیسے ملے گی؟ تو فرماتے ہیں خیمے میں بیٹھی ہوئی خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس نے یوں پردہ ہٹا کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے تمہارا سودا ہوا ہے نا اور اس کی قیمت کی میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ نہ دے تو میں دوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو حیران رہ گئے کہ عورت ہمارے قافلے کے ساتھ ہے، ضمانت مصطفیٰ کی دے رہی ہے۔ پوچھا تو جانتی ہے؟ نہیں جانتی تو نہیں۔ پہچانتی ہے؟ نہیں، پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں میں بھی چھپ کے خیمے میں دیکھ رہی تھی، جب وہ تم سے باتیں کر رہے تھے نا، باتیں کرتے کرتے بس میری جو نظر زلف مصطفیٰ پہ پڑی ہے نا، پھر کیا ہے؟ اب محبت والی بات ہے، زلف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے۔ اب ایسے نہیں آپ بھی محبت سے پڑھیں گے، پیر خانے پہ حاضر ہیں، دعائیں پہ لینی ہیں اور محبت مصطفیٰ کا اظہار بھی کرنا، ذرا محبت سے کہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ او خاتون کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھا ہے جس کے ساتھ تمہارا سودا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو قیمت ادا کریں گے۔ جس نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے، ان کی محبت یہ کہتی ہے۔ تو چلو ٹائم بھی کافی ہو گیا، ام المومنین سے نہ پوچھ لیں کہ حضور کیسے تھے، کیسا حسن تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین، ہم آپ کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی شمع اور روشن ہو جائے، بتاؤ تو صحیح حضور کتنے ہنسی تھے۔ تو ام المومنین کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرمایا ایک رات، توجہ، ایک رات میں کپڑا سی رہی تھی۔ کون ہے؟ عام خاتون ہے، ام المومنین۔ اپنے ہاتھ سے اشارہ یہ ملتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کپڑا سی رہی ہے، ہاتھ سے سوئی نکل گئی، زمین پہ گر گئی۔ اب پوزیشن کیا ہے؟ گھر میں چراغ جلانے کے لیے چیز بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی درس ملتا ہے اگر کوئی تھوڑی بہتی کمی آ بھی جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، سنت مصطفیٰ سمجھ پہ صبر کر لیا کرو۔ یہ ایک درس ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے
سوئی کو تلاش کیا مگر نہ ملی، بڑی پریشان بیٹھی ہوں، بس بیٹھی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور آئے نا تو کمرہ روشن ہو گیا، حضور آئے تو کمرہ روشن ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھی تو سرکار نے فرمایا ایسا کیا کرنے لگی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، میں نے بڑا تلاش کیا مگر نہ ملی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اب کیا ہوا ہے؟ آقا اب آپ جو آ گئے۔ یہ ہے محبت رسول، اب آپ جو آ گئے۔ بس اتنی بات سننی تھی تو میرے آقا مسکرائے، جب میرے آقا مسکرائے تو کمرہ روشن ہو گیا۔ زمین پہ پڑی ہوئی سوئی نے مجھے بتایا عائشہ میں تو ادھر پڑی ہوں نا، مجھے اٹھا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے امام نے امام اہل سنت نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو پڑھ کے پتا ہے کیا کہا؟ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے۔ کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ سوزنے گم شدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا۔ صرف یہی بات نہیں، اگر آج بھی کوئی بندہ مکہ شریف کی گلیوں میں جائے، مکہ شریف کی گلیوں کی نورانیت بتاتی ہے یہ محبوب کا شہر ہے، لگتا یوں ہے کہ میرے آقا ابھی گزر کے گئے ہیں۔ مدینہ میں جاؤ، مدینہ کی ہر گلی بلکہ پھول بھی بتاتا ہے یارو، کانٹے بھی بتاتے ہیں میرے آقا ابھی گزر کے گئے ہیں۔ اتنا حسن ہے کہ آج مدینے کی گلیوں میں بندہ کھڑا ہو کے جب دیکھتا ہے نا کہتا ہے سبحان اللہ۔ وہ گلی کا کمال نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر چاہتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا اور بھی نہ سوال کر لیں۔ میلاد شریف کا مہینہ تو پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں نہ عرض کریں، نہیں اگر چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے آ کے کہا سیدہ اللہ نے تیرے دن پھیر دیے، بخت تیرا اونچا ہو گیا ہے، تو ایسے نہ کیا کر۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگے کہ جب ہم رات کو دیکھتی ہیں تو آپ کے گھر سے روشنی نظر آتی ہے تو ساری رات چراغ جلائے رکھتی ہے۔ میں سب سنتی رہی، ایک نے کہا، دوسری نے کہا سیدہ ہم نے دیکھا ہے، ہم کوئی مذاق کر رہی ہیں؟ فرمایا نہیں تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میری بات بھی سن لو۔ حضور گود میں، توجہ ذرا، حضور گود میں ہیں تو یوں اشارہ کر کے بتایا، فرمایا جب سے نہیں جب سے اس نے کرم فرمایا ہے یہ میری گود میں تشریف لایا ہے، اس نے کرم کمایا ہے میری گود میں، جب سے یہ تشریف لایا ہے میں نے چراغ جلایا ہے، یہ ساری روشنی اسی کی ہے۔ میں صبح پھر جب آپ اندھیرے میں جاتی ہیں تو پھر فرمایا جب مجھے ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو اپنی جھونپڑی میں جانے کی یا کمرے میں جانے کی، گھر میں تو اندھیرا ہوتا ہے، میں محبوب کو سینے سے لگا لیتی ہوں اور کمرے میں چلی جاتی ہوں، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، جو چیز مجھے چاہیے اٹھا لیتی ہوں، اور اسے پتہ یہ چلتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بتا رہی ہیں کہ کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا۔ آسماں کے ستارے بھی یہ بتا رہے ہیں، حضرت حلیمہ
سعدیہ نے تو بتایا، اما آمینہ کے پاس ٹھہرنے والی خاتون بتاتی ہے کہ ہم نے دیکھا آسمان کے ستارے نیچے جھکے ہوئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ کے گر نہ جائے، مگر ان کا جھکنا بتا رہا تھا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا۔ پھر آگے چلیں ذرا، حرم کعبہ میرے آقا کے گھر کی طرف جھک کے سلام کر رہا ہے۔ وہ حرم کعبہ آدم علیہ السلام آئے، تو نے ایسا نہ کیا، ہر نبی تیرے پاس آیا ہے، تیرا طواف کیا ہے، ذبیح اللہ بھی رہے، مگر ایسا نہ ہوا، اب کیوں ہوا ہے؟ تو اشارہ کر کے بتاتا ہے لوگوں کوئی نہیں محبوب ایسا۔ کائنات کی ہر چیز نے کہا، اڑنے والے پرندوں نے کہا، آپس میں باتیں کی، جانوروں نے آپس میں باتیں کی، کیا کہ یہ حالات کیسے بدل گئے، یہ موسم کیسا بہار والا آ گیا ہے، پتہ یہ چلتا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا۔ چلو ذرا آگے آ جاتے ہیں، خواجہ قبلہ عالم کی نگری میں رہنے والوں، قبلہ عالم نے بھی یہی درس دیا ہے، کیا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا۔ مزارات میں تشریف فرمائے انہوں نے بھی یہی درس دیا ہے، ہمارے سینے عشق مصطفیٰ نے جو منور روشن کیے ہیں یہی درس دیا ہے۔ لوگوں دل میں محبت رسول رکھو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہو، آستانوں پہ آتے جاتے رہو، تاکہ کوئی ڈاکو اس دولت کو لوٹ کے نہ لے جائے، اور ایمان مضبوط رکھو اور عقیدہ یہ رکھو اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور رب نے اعلان کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صاحب مزارات کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ ہم جو دل میں نیک تمنا لیے آئے ہیں، میرا رب ان نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بزرگان دین کا صدقہ، مشائخ عظام کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم سب کی دین و دنیا میں فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا